آپ یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا 5واں لیسن نیک دل شہزاد ہے، یہ بہت اچھا واقعہ تھا اور سمجھنے والا بھی تھا اور سیکھ لینے والا تھا۔ آپ سمجھے ہوں گے، اس کو آپ لوگ پریوگ بھی کریں گے کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ کتنا بہترین یہ واقعہ تھا جو میں آپ کو سمجھایا بھی، اس کا فوٹو بھی کھینچ کے میں آپ کے پاس بھیج دیا، اور آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی لیے ہوں گے، سمجھ بھی لیے ہوں گے۔ پھر آپ کو یہ معنی یاد کرنے تھے، آپ معنی بھی یاد کر لیے ہوں گے۔ پھر میں نے آبجیکٹیو سوال بھی بنا کر آپ کے پاس میں بھیج دیا تھا، فوٹو کھینچ کے بھی بھیج دیا تھا۔ پھر یہاں پر آپ کو درج الفاظ کے جوابات دیجیے۔ مجسمہ کسے کہتے ہیں، چڑیا مجسمہ پر کیسے بیٹھی، میں سب کو پورے طریقے سے میں آپ کو لکھ کے صاف صاف لکھ کے میں آپ کو بھیج دیا تھا۔ آپ اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو لکھ رہے ہوں گے اپنی کتاب، اور آپ کے پاس بک ہوں گے یا جس طریقے سے ہوں اس طریقے سے آپ کر رہے ہوں گے بہتر طریقے سے۔ کس نے کب کیا کہا وہ بھی آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کب کیا کہا، کون کیا کہا، یعنی کیا کہ تم کون ہو اور اس طرح کیوں رو رہے ہو۔ کس نے کہا، چڑیا نے شہزادے سے کہا میری ایک آنکھ کا ہیرا اس بوڑھے کو دے آنا۔ شہزادے نے چڑیا سے، یعنی اس طریقے سے پوری جو گفتگو دونوں کی ہے وہ دونوں باتیں میں نے آپ کو لکھ دیا۔ پھر مجسمہ کہاں تھا، شہر سے دور ایک ٹیلے پر کسی پناہ کی تلاش میں تھی۔ کسی پناہ کی ٹیلے پر ننھی چڑیا کس تلاش میں تھی، کسی پناہ کی تلاش میں تھی۔ یاقوت کس چیز کا نام ہے، ایک قیمتی پتھر ہے۔ مہربان چڑیا کی کہانی لوگ کسے سناتے تھے، اپنے اپنے بچوں کو سناتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ سمجھنا ہے، ایک قاعدہ یہاں پر دیا ہوا ہے جو آپ کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے گرامر ہے جس کو قواعد بولتے ہیں۔ قواعد زبان لکھا ہوا ہے۔ فعل، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو۔ فعل کیا کہتے ہیں، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو۔ جیسے رضا آم کھا رہا ہے، رضیہ کتاب پڑھتی ہے، لڑکا بازار جائے گا۔ ان جملوں میں کھا رہا ہے، پڑھتی ہے اور جائے گا فعل ہے۔ کیا ہے، ان جملوں میں کھا رہا ہے، پڑھتی ہے اور جائے گا فعل ہے۔ جس فعل پر فعل کے کام کا، جس لفظ پر فعل کے کام کا اثر پڑتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جس لفظ پر فعل کے کام کا اثر پڑتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ اوپر کے جملوں میں عام کتاب مفعول ہے۔ کیا ہے، اوپر کے جملوں میں عام کتاب مفعول ہے۔ اب مفعول کی طرح اسم مفعول بھی ہوتا ہے۔ مثالوں سے سمجھے، مفعول کی طرح کیا ہوتا ہے، مفعول کی طرح اسم مفعول بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں تھکا ہوا ہوں۔ کیا، میں تھکا ہوا ہوں۔ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کا لکھا ہوا خط میرے پاس ہے۔ خط کشیدہ الفاظ، خط کشیدہ الفاظ کام کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کیا ہے، کام کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اسم مفعول کہتے ہیں۔ لکھا ہوا خط، تھکا ہوا، اسم مفعول ہے۔ کیا ہے، لکھا ہوا خط اور تھکا ہوا، اس میں اسم مفعول ہے۔ تو اس کو اس میں آپ یہ سمجھنا ہے، ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے۔ تو اس میں یہ سمجھنا وہ کلمہ جس سے کسی کا کام ہونا معلوم ہو، جیسے رضا آم کھا رہا، رضیہ کتاب پڑھتی، لڑکا بازار گیا۔ تو ان جملوں میں کھا رہا، بڑھتی ہے اور جائے گا یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس لفظ پر فعل کے کام کا اثر پڑتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے کہ رضیہ کتاب پڑھتی ہے، تو رضیہ کیا ہو گیا، رضیہ کیا ہو گیا، رضیہ فاعل ہو گیا، اور پڑھتی ہے فعل ہو گیا، اور کتاب کیا ہو گیا، یہ مفعول ہو گیا۔ تو رضیہ کتاب پڑھتی ہے، لڑکا بازار جائے گا، تو یہ جائے گا کیا ہو گیا، فعل ہو گیا، اور بازار کیا ہو گیا، مفعول ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ جیسے رضا آم کھا رہا ہے، رضیہ کتاب پڑھ رہی ہے، لڑکا بازار جا رہا ہے۔ تو ان جملوں میں کھا رہا ہے، بڑھتی ہے، جائے گا، یہ فعل ہے۔ جس لفظ پر فعل کے کام کا اثر پڑتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ تو مفعول آپ کا ہو گیا، اس کے اندر عام مفعول ہو گیا، آپ کا عام کیا ہو گیا، مفعول ہو گیا، کتاب مفعول ہو گیا، اور بازار مفعول ہو گیا، کھا رہا ہے، پڑھتی ہے اور جائے گا، یہ سب کے سب کیا ہو گیا، یہ آپ کا ہو گیا فعل ہو گیا۔ اور کیا کہتے ہیں، رضا، رضیہ اور لڑکا یہ کیا ہو گئے، یہ فاعل ہو گئے۔ یہ دیا، میں تھکا ہوا ہوں، وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کا خط لکھا ہوا میرے پاس آیا۔ کیا، اس کا خط لکھا ہوا میرے پاس ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کام کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اسم مفعول کہتے ہیں۔ لکھا ہوا خط، تھکا ہوا، اس میں اسم مفعول ہیں۔
ये आपको मैंने आपको कवायद बता दिया, इसको आपको समझने हैं, इसको आपको याद करने हैं और ये समझ लेना है कि फ़ेल किसको कहते हैं, फ़ाइल किसको कहते हैं और मफ़ूल किसको कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको यही बातें आपको समझने हैं कि फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, जो आपको आगे समझने की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल आप जब समझ जाएंगे तो फिर आपको बात भी आसानी से आगे समझ में आएगी। आप इसको याद कीजिए। फिर आपका छठा लेसन जो है अज़्म जवां, वो आपको पढ़ाया जाएगा, अज़्म जवां, फिर उसको आपको समझाया जाएगा।